بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال دوم کے اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 25۔ آج حصہ غزل سے میں اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ خواجہ میر درد کی پہلی غزل کی تشریح شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کہ غزل کی تشریح شروع کروں، میں تھوڑا سا ریمائنڈ آپ کو کروا دوں کہ غزل جو ہے یہ ایک ایسی صنف سخن کہ جس کا ہر شعر جو ہے وہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، اس کا دوسرے سے تعلق جوڑنا زیادہ بہتر نہیں ہوتا۔ تو اس کی تشریح 3 شعر آئیں گے اور ایک شاعر کے نام کا ہوگا، تو شاعر کا نام ایک ہی دفعہ لکھیں اور تینوں اشعار کی تشریح الگ الگ آپ کریں گے۔ تقریباً جوابی کاپی کا ایک سوا صفحہ 1.5 صفحہ حد کر کے آپ اس کا پہلے مفہوم پھر تشریح، اور ایک پہلے شعر میں شاعر کی تھوڑا سا مختصر تعارف، ادبی مقام اس کا اور اس کی تصانیف کا تھوڑا سا تذکرہ آ جائے گا۔ تو ابھی میں چونکہ یہ خواجہ میر درد کی بات کر رہا ہوں تو تھوڑا سا اس کا تعارف جو ہے اس کی بات کر لوں۔ تعارف میں یہ پیدائش اور وفات اور اس طرح کی تعلیم و تربیت، اس کا ذکر کرنا، والدین کا، ان کا ذکر کرنا فضول ہے اور اس کا ذکر نہیں کرنا امتحانی نقطہ نظر سے یہ بڑا غلط ہوتا ہے اور اس سے نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں۔ خواجہ میر درد دبستان دہلی کے عہد زرعی کے شاعر ہیں اور میر تقی میر اور مرزا رفیع سودا، میر اثر، میر سوز، قائم چاند پوری جیسے شعراء کے ہم اثر ہیں۔ انہیں تصوف کا سب سے بڑا شاعر قرار دیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں تصوف کے علاوہ فلسفہ وحدت الوجود، عشق حقیقی، عشق مجازی اور پھر عشق حقیقی اور مجازی کی آمیزش سے پیدا ہونے والے اشعار، موضوعات وہ بڑے اہم ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی بے ثباتی، اخلاقی قدروں کا زوال، روایات کا زوال، انسانیت کا زوال، یہ ان کے ہاں موضوعات جو ہیں وہ ملتے ہیں، اور ایک طرح سے جو اس دور کی تہذیبی بدحالی اور اخلاقی قدروں کا جو بگاڑ تھا، اس کو بھی شاعر نے جو ہے وہ اس کی تلخی کو محسوس کیا ہے اور اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ ان کے کلام میں سادگی، سلاست، روانی، داخلیت، سوز و گداز، سہل ممتنع، یہ خوبیاں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اگر ہم ان کی تصانیف کا ذکر کریں تو دیوان درد، جو غزل کا جو دیوان انہوں نے اردو کا دیوان درد جو ہے، اردو کا جو دیوان ان کا ہے بڑا مختصر سا ہے، لیکن بہت جو ہے وہ کام کی چیز ہے، اور اردو میں ہم ان کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے یہ کارآمد ہے۔ اس کے علاوہ ان کا فارسی کا چھوٹا سا دیوان، دیوان فارسی، نالہ درد بھی ہے، اور ان کے ہاں علم الکتاب یہ کتاب، واردات بھی ان کی یہ کتاب ہے، شمع محفل ان کی یہ کتاب ہے۔ تو یہ کچھ ان کے رسالے اور ان کے چھوٹی جو تصانیف ہیں وہ دیوان درد جو اردو ہے، غزلیات پر جو مشتمل ہے، اس کے علاوہ ہے۔ ساری زندگی دلی میں ہی رہے اور دلی کی بربادی اور دلی کا زوال ان کی آنکھوں کے سامنے سارا کچھ تھا، اس کے باوجود یہ وہاں ڈٹے رہے، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں غزل کے مطلع کی طرف۔ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ جان دینا بہادری کا کام ہے، اور یہ کام صرف بہادر لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ مردوں والے کام، جرأت والے کام، بہادری والے کام۔ جان سے گزرنا محاورہ ہے، یعنی جان دینا، اللہ کی راہ میں جان دینا، اعلیٰ عرفہ مقصد کے لیے، اپنے وطن کی سرحدوں کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے دین کی حرمت کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا بہت بڑا کام ہے، بڑے بلند مرتبے والا، بڑی ہمت والا۔ اور جان سب کو پیاری ہوتی ہے، جان دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہید کا جو مرتبہ رکھا ہے وہ بہت بڑا رکھا ہے، کہ قیامت کے بعد
جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا، تو جنتی لوگوں میں سے سوائے شہداء کے کوئی اور نہیں چاہے گا کہ وہ دوبارہ زمین پہ جائے، اتنی وہاں نعمتیں ہوں گی۔ شہید چاہے گا کہ مجھے دوبارہ زندگی ملے اور میں دوبارہ اللہ کی راہ میں اپنی زندگی قربان کر دوں، اتنا مقام و مرتبہ ہے۔ جیسے غالب نے کہا تھا، عشرت قتل گاہے اہل تمنا مت پوش، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا، کہ شمشیر جب بے نیام ہوتی ہے تو اہل تمنا کے لیے تو قتل گاہ کا وہ نظارہ جو ہے وہ دیکھنے والا بڑے خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ آج ہم اللہ کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جو حق ادا کرتے ہیں جان دینے کا وہ بہادر لوگ ہیں، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ شہید لوگ، شہیدوں کا لہو وہ نور ہے جس کی تجلی سے یقین افراد کے قوموں کے مستقبل سنورتے ہیں، اسی کی تابشوں سے آسمان فکر و دانش پر نئی صبحیں بکھرتی ہیں، نئے سورج نکلتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں وہ بڑے بہادر لوگ ہوتے ہیں، اور یہ معمولی کام نہیں ہے، اور یہ معمولی عام لوگ جو ہیں وہ یہ کام کر بھی نہیں سکتے۔ وہ دنیا کے لالچ میں پڑے ہوتے ہیں، حرص و ہوس میں پڑے ہوتے ہیں، انہیں زندگی سے پیار ہوتا ہے۔ موت سے پیار کرنے والے بڑے بہادر لوگ ہوتے ہیں، اور یہ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں۔ جس طرح سے دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی چھوٹی سی جماعت 72 لوگوں کے ساتھ، اپنے خانوادے، اپنے دوستوں کے ساتھ جس طرح سے کربلا میں اپنی جان دی، شہادت کا رتبہ حاصل کیا، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی تھی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ موت قدموں کے نشان ڈھونڈ رہی ہے اب تک، کربلا والے خدا جانے کدھر سے گزرے، وہ موت کے ہاتھ ہی نہیں آئے۔ اور جو فراز نے کہا کہ میں تو 100 بار اسے اپنا مقدر کر لوں جس شہادت سے میری ذات امر ہوتی ہے۔ ایک عاشق کے لیے بھی اگر غزل کے رنگ میں اس کو دیکھا جائے تو ایک عاشق کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے لیے اپنی جان دے دے، جان قربان کرتے، یہ اس کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے۔ جیسے جگر نے کہا، جان دے ہی دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ تو شعر غزل کا، اور پھر جو کہا ہے فیض احمد فیض نے کہ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو فنی فکری جائزہ اس کا شعر غزل کا مطلع ہے، معنوی وسعت کا حامل ہے، فکری گہرائی رکھتا ہے، درد کے خاص رنگ میں ہے۔ ہر شعر میں آپ یہ درد کا، پوری غزل جو ہے یہ درد کے اس رنگ میں ہے جو ان کا ایک اپنا ایک رنگ ہے۔ دوسرا شعر، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ موت سے مخاطب ہو کر کہا گیا ہے، ندائیہ ڈالا ہوا ہے کہ موت تجھے درویشوں سے، فقیروں سے کیا ملے گا، یہ تو موت آنے سے پہلے ہی اپنی نفسانی خواہشوں کو مار چکے ہوتے ہیں۔ یہ تو دنیا، تشریح میں ہم کہیں گے کہ خواجہ میر درد نے درویش منش انسانوں کی بات کی، جو اپنی نفسانی خواہشوں کو مار ڈالتے ہیں اور دنیاوی لالچ، حرص و ہوس میں نہیں مبتلا ہوتے۔ عام دنیا دار لوگوں کی طرح سے نہ وہ دولت کی ہوس میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ جگیروں کی، زمینوں کی ہوس میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ اور عیش پرستی، لذت کوشی کی طرف وہ مائل ہوتے ہیں، نہ وہ دنیا کے ظاہری حسن و جمال پہ مر مٹتے ہیں۔ وہ اللہ سے لو لگاتے ہیں اور اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹتے ہیں، اپنی آرزوؤں کا گلا گھونٹتے ہیں اور اپنے نفس کو مار دیتے ہیں۔ اس لیے انہیں موت سے ڈر نہیں لگتا۔ موت جب ان کے جسم کی دہلیز پہ دستک دیتی ہے تو اسے خوش آمدید کہتے ہیں، اس سے خوف زدہ ہو کے بھاگتے نہیں ہیں، چھپنے کی جگہ نہیں تلاش کرتے کہ ہائے، اور جب موت آتی ہے تو ڈر جائیں اور خوف زدہ ہو جائیں اور ان کے رنگ اڑ جائیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک طمانیت ان کے چہرے پہ ہوتی ہے، ایک آسودگی ان کے چہرے پہ ہوتی ہے، اور وہ موت کو بڑے اطمینان کے ساتھ گلے لگاتے ہیں، اور موت انہیں جو ہے ان کو جو ہے وہ ڈرا دھمکا نہیں سکتی۔ جیسے احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا، کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ انہیں پتہ ہے، جیسے میر نے کہا، مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ اور میرا شعر ہے، کارواں ہستی کا
منزل کی طرف چلتا ہے، کارواں ہستی کا منزل کی طرف چلتا ہے، لوگ مرتے نہیں دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ شعر جو تھا کہ موت سے مخاطب ہو کر شاعر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ موت ہم جیسے درویش منس لوگ تیرے آنے پہ گھبراتے نہیں ہیں، ہمیں مار کر تمہیں کیا ملے گا، ہم تو پہلے سے ہی اپنی خواہشوں کو مارے ہوئے ہیں، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو ہمیں وصل محبوب حقیقی نصیب ہوگا، اس لیے موت کو تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، اب خواہش دنیا کون کرے۔ اس کا فنی فکری جائزہ، شعر سادگی سلاست جیسی خوبیوں کا حامل ہے، معنوی وسعت کا حامل ہے، درد کے خاص رنگ میں ہے، تصوف کا شعر ہے، یعنی صوفیانہ رنگ کا مضمون ہے۔ تو آج کا لیکچر تمام ہوا، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ غزل تمام ہوگی۔